جو تحریک انصاف کے لوگ تھے، جو رہنما تھے، ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اور جو سزائیں ہوئی ہیں ان میں تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما شامل ہیں، اور یہ رہنما وہ رہنما ہیں جو تحریک انصاف کا چہرہ سمجھا جاتے ہیں۔ ممبران اسمبلی بھی ہیں، سیاستدان ہیں، اور اس میں کچھ وکلاء بھی ہیں۔ سزاؤں کا یہ عمل تقریباً 2 سال لے گئے، 2 سال سے زیادہ ہوا، اور قانونی کارروائی مکمل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر جاوید، اور آج کے اس ویلاگ میں خبر تو ایک ہی ہے، اور خبر ہے 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو تحریک انصاف کے لوگ تھے، جو رہنما تھے، ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اور جو سزائیں ہوئی ہیں ان میں تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما شامل ہیں۔ ان رہنماؤں کے نام تو آپ کو معلوم ہے، اور یہ رہنما وہ رہنما ہیں جو تحریک انصاف کا چہرہ سمجھا جاتے ہیں۔ ان میں ممبران اسمبلی بھی ہیں، سیاستدان ہیں، اور اس میں کچھ وکلاء بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کو بری بھی کیا گیا ہے۔ سزاؤں کا یہ عمل تقریباً 2 سال لے گئے، 2 سال سے زیادہ ہوا، اور قانونی کارروائی مکمل ہوئی۔ ان سارے واقعات کا ہمیں پس منظر دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کی سیاست میں تشدد کا جو عنصر تھا وہ کیسے، کب اور کیوں شامل ہوا۔ اس تشدد کے پیچھے سب سے بڑی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں محرک تھا، وہ ذاتی اقتدار سے چمٹے رہنا تھا۔ تحریک انصاف کے سربراہ جو آج کل پیٹرن ان چیف ہیں، عمران خان، وہ اپنے آپ کو سسٹم سے اوپر، پاکستان سے اوپر سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ میں اس ملک کے لیے کچھ بھی جو ہو سکتا ہے قانون سے بالاتر بھی ہو کر مجھے اس ملک کا اقتدار رکھنا ہے، اس ملک پر قابض رہنا ہے، اس ملک کو گورن کرنا ہے۔ اور انہوں نے جو اپنے ذہن میں خاکہ بنا رکھا تھا کہ ان کے علاوہ ہر کوئی ملک دشمن ہے۔ اگر 9 مئی سے پہلے آپ چند مہینوں کی سیاست دیکھیں تو وہ مکمل طور پر ایک تشدد کی سیاست تھی، ملک کو انارکی کی طرف لے جانے کی سیاست تھی، میں نہ مانوں کی سیاست تھی، ریاستی اداروں سے ٹکرانے کی سیاست تھی، لوگوں کو بدنام کرنے کی سیاست تھی، لوگوں کو چور ڈاکو کے القابات سے نوازنے کی سیاست تھی۔ اور اس سیاست کا آغاز 2014 کے دھرنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ 2014 میں یہی عمران خان صاحب تھے جنہوں نے دھرنے دیے۔ جب دوسرے ممالک کے اہم رہنما پاکستان آ رہے تھے، جو پاکستان کی بہتری کے لیے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی اقتدار کے لیے ان کا راستہ روکا، اور 2014 سے لے کے 2024 تک مسلسل اس ملک کو دھرنوں کی سیاست، تشدد کی سیاست کی طرف مائل رکھا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ اقتدار میں بھی تھے تو انہوں نے اسی طرز سیاست کو فروغ دیا۔ انہوں نے اپنے جو مخالفین ہیں ان پر لعنت بھیجی، ان کو چور ڈاکو کہا، ایون امریکہ میں بیٹھ کر سیاسی رہنماؤں کی نقلیں اتارتے رہے، ان کو یہ کہتے رہے کہ ان کے AC اتروا دوں گا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جب پاناما کیس کے فیصلے آئے تو تحریک انصاف کے رہنما ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہے، اور آج بھی وہ تصویر سب کے سامنے ہے جس میں مٹھائی کھائی جا رہی تھی، اور مٹھائی کھا کر اپنے مخالفین کے گرنے کا جشن منایا جا رہا تھا۔ آج جو یہ الزام لگاتے ہیں
کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہو رہا ہے. کل وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے اور اس وقت انہوں نے جو کچھ کیا، حالانکہ اللہ نے موقع دیا تھا. 2018 کے اقتدار کے بعد ایک سیاسی ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے یہ سارا وقت اپنے مخالفین کو گرانے میں صرف کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس 4 سال کے عرصے میں بھی جو مخالفین کے ساتھ ہوا، نیب کی کسٹڈی میں ان کو لیا گیا، ان پہ جھوٹے مقدمات بنے، نیب کے مقدمات، کئی مہینے ان کو جیل میں رکھا جاتا تھا. اور اب یہ کرپشن کے مقدمات نہیں تھی، یہ تشدد کے مقدمات تھے. 9 مئی سے پہلے عمران خان نے پوری ایک سازش بنی تھی، اور اس سازش میں یہ شامل تھا کہ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو حملے کیے جائیں گے. یہ جو عدالتی فیصلے آج آیا ہے اس میں بھی اس نقطے کو مانا گیا ہے کہ عمران خان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا 7 مئی کو زمان پارک میں، اور اس سے پہلے جو اجلاس ہوا چکری میں، وہاں پر اس سازش کو بنا گیا. حملے کرنے کے لیے ٹارگٹ سلیکٹ کیے گئے، اور اس کا نتیجہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ عمر ایوب جیسے بڑے جو سیاستدان ہیں، زرتاج گل جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، فرخ حبیب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور بہت سارے ایسے سیاستدان جو کہ ایک اپنا مقام رکھتے تھے، ایک سیاست میں ان کا ایک رتبہ تھا، لیکن ایک ایسے شخص کے پیچھے چل کے انہوں نے نہ صرف اپنی سیاست برباد کی، اپنی زندگی برباد کی، اپنے کیریئر برباد کی. 9 مئی کے ہونے والے واقعات آج بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہیں. کس طرح چن چن کر بغاوت کی کوشش کرتے ہوئے اداروں کے آفیسز پر حملہ کیا گیا. لاہور میں جناح ہاؤس پر ہونے والے حملے کی ویڈیو آج بھی موجود ہے. کیسے لبرٹی مارکیٹ سے یاسمین راشد صاحبہ لوگوں کو لے کے گاڑی کے اوپر بیٹھ کے قافلے کی قیادت کرتی ہوئی کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچی، جناح ہاؤس تک پہنچی. کیسے 2-3 خواتین لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہوئے ان کو لے کے شیرپا برج کراس کرتی ہوئی کور کمانڈر ہاؤس تک آئیں. پھر آپ نے میاں والی میں بھی دیکھا، ISI کے آفیسز پہ بھی دیکھا، GHQ پہ بھی دیکھا. تو یہ ایک ایسی سازش تھی بغاوت کی کہ اگر یہ کامیاب ہوتی تو اس کو انقلاب کا نام دیا جاتا. لیکن اس وقت ہمارے ادارے کے سربراہ اور ہمارے اداروں کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. جواب نہ دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ کوئی کیجولٹی سویلین سائڈ پہ نہیں ہوئی، جو کہ یہ لاشیں ڈھونڈ رہے تھے، اور اس لاشوں کی بنیاد پر اس انقلاب، سو کالڈ انقلاب کو برپا کرنا تھا. اب یہ سزائیں جو ہو رہی ہیں یہ ملک میں رٹ قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. 2 سال سے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کیسز میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو سنا جائے. تحریک انصاف کے وکلاء مختلف بہانوں سے ان کے کیسز کو ملتوی کرواتے رہے، لیکن آخرکار ان کیسز میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے سزا مل چکی ہے. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو آزاد ملک ہوتے ہیں، آزاد ریاستیں ہوتے ہیں، وہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتی ہیں. ان کی عدالتیں آزاد ہیں. ان عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے جو ہیں سب کے سامنے ہوئے ہیں. عدالتوں کے ذریعے پوری کارروائی ہوئی ہے، گواہ سنے گئے ہیں، ویڈیوز دیکھے گئی ہیں. اور آپ کو یاد ہو کہ اس
جو ساری سازش کا ایک مرکزی کردار ہے، اس کا نام عمران خان ہے، اور عمران خان نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے یہ سارا کچھ کروایا۔ لوگ اب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ باقی لوگوں کو تو سزائیں ہو رہی ہیں، تو عمران خان کو کیوں سزا نہیں ہوئی ابھی تک؟ تو میرا جو معلومات ہے اس کے مطابق ان کا مقدمہ بھی زیر التوا ہے، اور اس کا بھی فیصلہ جلد آئے گا۔ اس ملک کو اندھیروں کی طرف دھکیلنے والوں کو آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کو آج ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جا رہا ہے۔ پاکستان اس وقت عالمی سطح پر ایک نئی امنگ، ایک نئے ولولے کے ساتھ لیڈر کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ گزشتہ چند مہینے کی ڈیولپمنٹس نے پاکستان کو عالمی دنیا میں ایک چیمپئن کے طور پر سامنے لے کر آیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی، پاکستان کے انٹرنیشنل تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے لیے ٹریڈ ڈیل کا اعلان کرتا ہے، پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنے کا اعلان کرتا ہے، دوسری طرف چائنا بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارے سعودی جو مسلم ممالک ہیں، برادر ملک سعودی عرب، آج اس کے سفیر نے سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نواز شریف سے بھی ملاقات کی ہے۔ یو اے ای کے لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دنیا اس وقت پاکستان کو ایک ریجنل چیمپئن کے طور پر دیکھ رہی، جو کہ ایک بہت مثبت علامت ہے۔ ان حالات میں جو شرط پسند عناصر ہیں، ان کا قلعہ کما کرنا بہت ضروری تھا۔ رٹ آف اسٹیٹ، رٹ آف کورٹ، رٹ آف لا کو قائم کرنا بہت ضروری تھا، اور آج کا یہ فیصلہ اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ہمارا قانون کام کر رہا ہے، ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں، اور پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کوئی بھی سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے بھی جن کو گمراہ کیا جاتا رہا ہے، کہ ان مٹھی پر جو شرپسند لوگ ہیں، ان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگیاں برباد نہ کیجیے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیجیے۔ اور آخر میں ایک بات بہت ضروری ہے کہ جو اس کے سارے واقعات کے مرکزی کردار تھے عمران خان، ان کو بھی انجام تک پہنچایا جانا بہت ضروری ہے۔ ان کو بھی سزائیں، ان کے کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ان کے کیسز میں وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ملزم ہے تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔